میرا نام پریا ہے، میرا تعلق دلی شہر سے ہے۔ ویسے تو ہم لوگ گجرات کے رہنے والے تھے، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تب سے میرے ممی پاپا یہیں پر رہتے تھے۔ میں نے تو اپنا بچپن بھی اسی شہر میں گزارا تھا۔ ہم 2 بھائی بہن تھے۔ بھائی سے چھوٹی میں تھی، میں کالج جایا کرتی تھی، جبکہ میرا بھائی اپنی پڑھائی پوری کر چکا تھا اور اب بھائی نوکری کی تلاش میں تھا۔ میرے پاپا کی سرکاری نوکری تھی اور ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ میرے پاپا نے کبھی بھی ہم لوگوں کو کسی چیز کے لیے ترسنے نہیں دیا تھا اور ہر چیز ہمارے کہنے سے پہلے وہ ہمارے لیے لے آتے تھے۔ پاپا ہم دونوں بھائی بہنوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ کیونکہ پاپا کی نوکری سرکاری تھی، اسی لیے ہم لوگوں نے ایک اچھی زندگی گزاری تھی اور اب وہ چاہتے تھے کہ میرے بھائی کی بھی کوئی ایسی ہی نوکری ہوتی۔ اسی لیے انہوں نے بھائی کو اچھی شکشا دلوائی تھی اور اب بھائی نوکری کی تلاش میں تھے۔ امید تھی کہ انہیں جلدی ہی ایک اچھی نوکری مل جائے گی۔ ممی کو تو ایک ہی چیز کی خوشی تھی اور وہ یہ تھی کہ جیسے ہی بھائی کی اچھی نوکری لگے گی تو وہ اپنے بیٹے کی شادی کرے گی۔ میری ممی کو بھائی کی شادی کرنے کی بے حد ارمان تھا۔ شوق تو مجھے بھی تھا، لیکن ابھی میں نے اس بارے میں زیادہ سوچا نہیں تھا کیونکہ میں اپنی پڑھائی کے معاملے میں الجھی ہوئی تھی اور ویسے بھی ابھی بھائی کی نوکری نہیں لگی تھی اور پاپا نے صاف کہہ دیا تھا ممی سے کہ جب تک بھائی کی نوکری اچھی نہیں لگتی تب تک اس کی شادی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ ممی تو دن رات بھائی کی نوکری کے لیے پرارتھنا کرتی رہتی تھی اور پھر آخرکار ان کی پرارتھنا رنگ لے آئی تھی اور میرے بھائی کو ایک اچھی جگہ پر نوکری مل گئی تھی۔ اس سے اگلے ہی دن میری ممی نے بھائی کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دی۔ اب اس بات کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا جب ممی نے گھر میں آ کر یہ بات بتائی تھی کہ انہوں نے بھائی کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ ہم لوگ حیران تھے، اتنی جلدی انہوں نے لڑکی پسند کر لی تھی۔ ممی کا کہنا تھا کہ ان کی ایک سہیلی نے اس رشتے کے بارے میں انہیں پہلے ہی بتایا تھا اور لڑکی والوں کی بہت تعریف کی تھی۔ میں بھی ممی کے ساتھ لڑکی دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ لڑکی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی اور لڑکی کی بھابھی کا یہی کہنا تھا کہ اس کی نند بہت سیدھی اور اچھی لڑکی ہے، بہت ہی شریف اور کام کاجی ہے۔ ہم لوگوں کو تو ایسی ہی لڑکی اپنے بھائی کے لیے چاہیے تھی جو دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو اور ہماری ہی طرح ہو، نہ کہ بہت زیادہ لگڑنے جھگڑنے والی ہو۔ ممی نے تو اسے دیکھتے ہی رشتہ پکا کر دیا تھا، جبکہ پاپا کو بھی رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے تو ویسے بھی سارے معاملے ممی کے حوالے کیے تھے۔ میری ممی ہی ایسے معاملہ دیکھا کرتی تھی۔ پاپا کا کام تو صرف باہر کا ہوتا تھا۔ ہم لوگ لڑکی کی تصویر لے آئے تھے اور بھائی کو بھی لڑکی اچھی لگی تھی۔ رشتہ طے ہو گیا تھا، جبکہ لڑکی کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ وہ شادی جلدی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے بھائی کو دوسرے شہر نوکری مل گئی تھی۔ ان لوگوں کو وہاں جانا تھا اور وہ جانے سے پہلے اپنی بہن کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ ہم لوگوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور ہم لوگوں نے اسی مہینے کی آخری میں شادی کی تاریخ طے کر دی تھی۔ ہم لوگوں کی لڑکی والے کے گھر بہت کم جانا آنا رہتا تھا، جبکہ وہ بھی ہمارے گھر زیادہ نہیں آتے تھے۔ ممی کا کہنا تھا کہ اسی طرح سے کسی کے گھر زیادہ جانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ لڑکی کی بھابھی کا یہی کہنا تھا کہ لڑکی زیادہ بات چیت نہیں کرتی، تھوڑی شرمیلی ہے، جبکہ میرے بھائی کی کبھی کبھار اس سے فون پر بات ہو جاتی تھی۔ ممی نے اور میں نے بھی جتنا مرتبہ بھی اس لڑکی سے بات کی تھی فون پر کی تھی اور اس طرح سے میرے بھائی کی شادی ہو گئی تھی اور لڑکی شادی کر کے ہمارے گھر آ گئی۔ لیکن جب شادی کر کے وہ لڑکی ہمارے گھر آئی اس دن ہمیں ایک ایسی حقیقت معلوم ہوئی تھی جس نے ہمارے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ یہ شادی دھوکے سے کروائی گئی تھی کیونکہ جس لڑکی کے ساتھ بھائی کی شادی ہوئی تھی وہ پاگل تھی اور اس نے گھر میں آتے ہی عجیب و غریب باتیں کرنی شروع کر دی تھی۔ یہ بات ہم لوگوں کو لڑکی کے کسی محلے والے نے بتائی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ہمیں یہ بات پہلے بتانا چاہتا تھا، لیکن ہم لوگوں نے کسی سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی اور جلدی جلدی رشتہ طے کر لیا تھا اور شادی کر دی تھی۔ لڑکوں کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی طرح سے بہت ساری عجیب و غریب باتیں کرتی رہتی ہے اور کوئی بھی اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے بھائی نے بھی جان چھڑانے کی خاطر جلدی جلدی اس کی شادی کروا کر اسے ودا کر دیا تھا۔
जबकि हम लोग हैरान थे कि उससे जब भी हमारी बात होती थी तो वो बहुत अच्छे से तरीके से बातचीत करती थी। जबकि बाद में पता चला था कि उनके घर वालों ने हमें धोखा दिया था। वो जिस लड़की से हमारी बात करवाते थे वो लड़की भाभी की बहन थी। उन लोगों ने जिस लड़की की बात हम लोगों से इतने दिनों तक करवाई थी और आखिर में शादी अपनी पागल ननद से करवा दी थी। ये धोखा हमारे लिए बहुत बड़ा था, जबकि मेरे पापा को तो इसमें सारी गलती अम्मा की लग रही थी, क्योंकि मम्मी ने बिना सोचे समझे ही रिश्ता पक्का कर दिया था और शादी में भी जल्दी की थी। और अब शादी होकर लड़की घर पर आ गई थी तो मम्मी ने कहा था कि उनके पास इस चीज़ को भी हल मौजूद है। वो मेरी भाभी को हर वक्त छत वाले कमरे में कैद रखती थी। उनका कहना था कि वो इस लड़की को वहीं पर कैद रखेंगी, जबकि अपने बेटे की शादी कहीं और से करवा देंगी। मेरी मम्मी ही छत पर जाया करती थी, उस लड़की को खाना वगैरह भी मम्मी ही दिया करती थी। मैंने तो उसे शादी के दिन ही देखा था। उसके बाद तो उस लड़की का मुझसे कोई सामना ही नहीं हुआ था। देखने में तो बहुत खूबसूरत थी, ना तो मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी और ना ही मेरी उससे कोई बातचीत हुई थी। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जो लोग कुछ भी उसके बारे में कह रहे थे, क्या वह सच था या झूठ था। जबकि मेरी मम्मी का कहना था कि उन्हें इस बात पर यकीन आ गया है कि वो लड़की वाक़ई में दिमागी मरीज़ है, क्योंकि वो बहुत सारी उल्टी-सीधी बातें करती थी। मेरी मम्मी हम लोगों से किसी को भी छत पर जाने नहीं देती थी, जबकि भाई को भी उन्होंने मना किया हुआ था। वो खुद ही वहाँ जाया करती थी और खाना देकर वापस आ जाया करती थी, जबकि हम लोगों ने उसके भाई को तलाश करने की कोशिश करती थी। उसे जब भी हम फ़ोन करते थे उसका नंबर बंद जाता था। वो लोग ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले गए थे। यकीनन उन लोगों ने हमें धोखा दिया था, वरना इस तरह से कोई अपनी बहन की शादी करवाकर उससे इस तरह गायब तो नहीं हो सकता। हम लोग बुरी तरह से फँस गए थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मम्मी का कहना था कि अगर उसका भाई उससे मिलने आ जाता या फिर हम लोगों का फ़ोन उठा लेता, तो मेरी मम्मी फ़ौरन उसे उसके घर भेज देती। हम लोग उसके घर गए थे, लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ था। आस-पड़ोस में से पूछने पर मालूम हुआ था कि उसके घरवाले ये घर छोड़कर किसी दूसरे शहर चले गए हैं। अब ना तो उन लोगों का कोई अता-पता था और हमारे पास। हम लोग उनकी बेटी को वापस भेज देते। इसीलिए मजबूरन हमें उसे अपने घर पर ही रखना पड़ा था और इसीलिए मम्मी ने उसे छत के ऊपर वाले कमरे में रखा हुआ था, ताकि वह अपने पागलपन में आकर किसी को कोई नुकसान ना पहुँचाए। जबकि भाई ने तो इस मामले में कुछ भी नहीं कहा था। वह तो खामोश हो गए थे। ना उन्होंने मम्मी से ये कहा था कि मम्मी ने शादी करवाने में जल्दी की और ना ही उन्हें अपनी बीवी में कोई भी परवाह थी। वो तो ऐसे थे जैसे घर में मौजूद ही ना हो। अपने काम से वापस आकर अपने कमरे में चले जाते। उन्होंने कभी भी भाभी के बारे में पूछा तक नहीं था। और अगर पड़ोस की औरतें हमारे घर आती तो मेरी मम्मी उनसे यही कहकर उनको वापस भेज देती कि हमारी बहू अभी अपने मायके मिलने गई हुई है। मम्मी ने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी कि उनकी बहू पागल है और उन्होंने ये सच जानने के बाद उसे अपने घर के कमरे में बंद कर लिया है। ये हकीकत सिर्फ हम लोग जानते थे और हमारे अलावा किसी को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मम्मी ना तो किसी को छत पर जाने देती थी और ना उसे कमरे के करीब किसी को जाने देती थी। उन्होंने हम सब बहन भाइयों को सख्ती से मना किया था कि हम भाभी के करीब ना जाएं, क्योंकि वह पागल है। ऐसे में ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग भी मम्मी की बात मानते हुए उनके करीब नहीं जाते थे। एक दिन इसी तरह से मम्मी घर पर मौजूद नहीं थी। वह पापा के साथ मेरे मामा के घर गई हुई थी। मेरी नानी बीमार थी, इसीलिए मेरी मम्मी मेरे पापा के साथ मामा के घर चली गई थी। उस दिन मेरी छोटी बहन भी, जबकि भाई भी काम पर चले गए थे, मैं घर में अकेली मौजूद थी। घर के सारे कामकाज फ्री होकर मैंने पिछले 1 हफ्ते के जमा किए हुए कपड़े धोने शुरू कर दिए और इसी तरह से जब मैं कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई तो कमरे का दरवाज़ा आज खुला हुआ था और मेरी भाभी मेरे करीब आ गई।
مجھے ان سے ڈر محسوس ہو رہا تھا، لیکن ان کو دیکھ کر کہیں بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ پاگل ہیں۔ آہستہ آہستہ میرا ڈر کم ہو گیا جب کہ انہوں نے اچانک ہی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھ سے یہ کہنے لگی کہ مجھے یہاں سے نکالو۔ میں بہت حیران اور پریشان ہو گئی تھی ان کی ایسی حالت دیکھ کر، اور پھر اچانک ممی کی کہی ہوئی باتیں میرے دماغ میں آئی کہ میری ممی نے بھابھی کو عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ کچھ بھی کہتی رہتی ہیں۔ میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی تو وہ دوبارہ سے میرے آگے آ کر ہاتھ جوڑنے لگی۔ مجھے یہی کہنے لگی کہ وہ پاگل نہیں ہے، میں انہیں یہاں سے نکال دوں، اس کی مدد کروں کیونکہ وہ پریگننٹ ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں کافی حیران ہوئی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا جبکہ جس دن سے وہ شادی کر کے ہمارے گھر آئی تھی اس دن ہمیں یہ بات کسی نے بتا دی تھی کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے اور ایک پاگل لڑکی کو ہمارے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ بات سن کر ممی نے اسی رات اسے اوپر والے کمرے میں بند کر دیا تھا اور اس کے بعد کوئی بھی اس لڑکی سے ملنے کے لیے نہیں جاتا تھا۔ اور بھائی، وہ تو اس کے بارے میں کبھی پوچھتے بھی نہیں تھے، اس کے قریب جانا تو بہت دور کی بات تھی۔ میرے بھائی تو اس کے کبھی قریب گئے ہی نہیں تھے، تو ایسا کیسے ممکن تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور اس کے بعد میری بھابھی نے روتے ہوئے مجھے جو کچھ بتایا تو میری جان نکل گئی۔ وہ معصوم سی لڑکی اتنا کچھ سہ چکی تھی، جبکہ یہاں پر رہتے ہوئے بھی ہم لوگوں کے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا اور اس کی بات نہیں سنی تھی اور نہ ہی اسے سمجھا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ افسوس ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے اسے معصوم لڑکی کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر حال میں اس کی مدد کروں گی، اس کا ساتھ دوں گی۔ میں اسے اپنے ساتھ نیچے کمرے میں لے آئی تھی اور اب مجھے اپنے بھائی اور ماں پاپا کے آنے کا انتظار تھا تاکہ جو حقیقت اس نے مجھے بتائی تھی وہ میں سب کو بتا سکوں اور اس کی تکلیف کو تھوڑا سا کم کر سکوں۔ وہ میرے ساتھ آنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی اس کی بات کا بھروسہ نہیں کرتا، اور اب بھی اگر میں اسے اپنے نیچے والے کمرے میں لے جاؤں گی اور میں اگر سچائی بتاؤں گی تو کوئی بھی اس کا بھروسہ نہیں کرے گا، سب اسے پاگل کہیں گے اور اسے پھر سے کمرے میں چھوڑ دیں گے۔ اسی لیے اس کا کہنا تھا کہ میں اسے اس گھر سے جانے دوں۔ جب وہ یہاں سے چلی جائے گی تو وہ خود اپنی زندگی جی لے گی، لیکن یہاں پر رہتے ہوئے نہ تو کوئی اس کی بات کا بھروسہ کرے گا اور نہ ہی کوئی اس کی طرفداری کرے گا۔ لیکن میں اسے اس طرح سے اپنے گھر سے کیسے جانے دے سکتی تھی؟ وہ میرے بھائی کی بیوی تھی اور ویسے لوگوں کی حقیقت کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ میں اسے اس طرح سے اکیلے کہیں نہیں جانے دے سکتی تھی۔ میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ وہ میرے پاپا اور میری ممی کے آنے کا انتظار کرے۔ میں نے کہنے پر اس نے میری بات مان لی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی اسے اس گھر میں روک کے رکھ سکوں، اور پھر آخرکار میں اس مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اب مجھے بھائی کے آنے کا انتظار تھا اور ساتھ ہی ممی پاپا کے گھر آنے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی ممی پاپا اور بھائی گھر آئے تھے تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ کچھ بھی بھابھی کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا وہ سب جھوٹ تھا، بلکہ حقیقت کچھ اور ہی تھی جو کہ اس لڑکی نے مجھے بتائی تھی۔ جب میں چھت پر کپڑے ڈالنے گئی تھی تب تو میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی کہ وہ پاگل نہیں ہے، میں اسے یہاں سے جانے دوں۔ اس وقت ان کی حالت دیکھ کر مجھے ان پر ترس آیا تھا اور پھر میں اس کی پوری بات سننے کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ جب اس نے مجھے ایک ایسی حقیقت بتائی تھی جو کسی کا بھی دل دہلا سکتی تھی۔ میری بھابھی نے مجھے بتانا شروع کیا تھا کہ اس کا کہنا تھا کہ جو اس کا بھائی تھا وہ اس کا سگا بھائی نہیں تھا، اس کا سوتیلا بھائی تھا۔ اس کے پاپا نے جس عورت سے دوسری شادی کی تھی وہ ان کا بیٹا تھا جسے وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اس لڑکی کا کہنا تھا کیونکہ اس کے پاپا امیر تھے، ان کی کافی جائیداد تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی دوسری بیوی کو یعنی کہ اس کی سوتیلی ماں کو اپنے بیٹے کے ساتھ لانے سے نہیں روکا تھا۔ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ جہاں ان کی اپنی ایک بیٹی ہے وہیں پر اگر اس عورت کا بیٹا بھی یہاں رہ لے گا
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے پاپا بہت ہی نرم دل انسان تھے اور بہت سے اناتھ بچوں کو اور غریب بچوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے جس دوسری عورت سے شادی کی تھی اس کے بیٹے کو بھی قبول کر لیا تھا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ زندگی اسی طرح سے ہنسی خوشی گزرنے لگی تھی، جبکہ اس کے ابا نے کبھی بھی اس میں اور اس کے بڑے بھائی میں فرق نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ سے ہی اپنا بیٹا سمجھ کر اسے پالا تھا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا، جبکہ اس لڑکے میں ایک عجیب سی چیز تھی۔ اس نے کبھی بھی اس کے پاپا کو اپنا پاپا نہیں سمجھا تھا اور نہ ہی کبھی اس نے وہ عزت دیا تھا، جبکہ ان کے پاپا اس بات کو نظر انداز کر دیتے تھے، یہ سمجھ کر کہ ابھی وہ بچہ ہے، جیسے جیسے بڑا ہوتا ہوگا تو اس بات کو سمجھنے لگے گا۔ لیکن ان کے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ جس بچے کو بچہ سمجھ کر اس پر ترس کھا رہے تھے، اسے پال پوش رہے تھے، وہ آگے جا کر ان کی لاڈلی بیٹی کے اوپر جرم ڈھائے گا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا اور جب وہ 15 سال کی ہو گئی تھی تو اس کے پاپا کا دیہانت ہو گیا تھا۔ اس کے پاپا کے دیہانت کے بعد اس کے باپ کی ساری دولت اس کے نام ہو گئی تھی۔ اس کا وارث اس کی بیٹی ہی تھی، جبکہ جو اس کا بھائی اس کا سگا بھائی نہیں تھا۔ ایسے میں جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اس کی ماں نے بھی اس بات سے اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں بہت اچھی اور نیک عورت تھی۔ انہوں نے اسے بہت محبت سے پالا پوس کر بڑا کیا تھا، اسے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھ کر محبت دی تھی۔ اور اسی طرح اس کے باپ کا دیہانت بعد اس کی سوتیلی ماں نے ساری جائیداد اس لڑکی کے نام کروا دی تھی، کیونکہ اصل میں اس کی حقدار وہی لڑکی تھی۔ اس کے پاپا کے دیہانت کے بعد اس کی ماں بیمار رہنے لگی تھی اور تھوڑے عرصے بعد اس کی ماں کی بھی مرتیو ہو گئی تھی، اور اس کے بعد وہ اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگی۔ شروع میں تو اس کے بھائی کا رویہ بہت اچھا تھا اور وہ اپنی بہن کو سمجھ کر وہ محبت سے پیش آنا تھا۔ اس کے بھائی نے ایک لڑکی سے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی اور پھر اس کے بعد اس کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ اس کا بھائی اس کی بھابھی دونوں اسے کمرے میں بند کر دیتے تھے۔ ایک رات اسی طرح وہ مجھ پر گھر پر اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، جبکہ اس کی بھابھی کا بھائی گھر پر آیا تھا اور اس نے اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کی تھی، اسے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا تھا کیونکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی۔ اس نے جب یہ بات اپنے بھائی اور بھابھی کو بتائی تو کسی نے بھی اس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا، جبکہ اس کی بھابھی نے سب سے یہی کہہ دیا تھا کہ لڑکی دماغی مریض ہے، اسی لیے کچھ بھی کہتی رہتی ہے، اور اس کی ساری جائیداد کو بھی اس کے بھائی نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کی بھابھی یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کا بھائی اچھا لڑکا نہیں ہے، اور پھر بات یہی پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ لڑکا آئے دن گھر آتا اور اس کے کمرے میں چلا جاتا اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پاتی تھی۔ پھر ایک دن اس پر بہت بڑی قیامت ٹوٹتی کیونکہ وہ پریگننٹ ہو گئی تھی۔ جیسے ہی یہ بات سب کو معلوم ہوئی تو اس کی بھابھی نے اسی پر وچھلن کا الزام لگا دیا اور اس کے بھائی سے کہا کہ وہ کیسے بھی کر کے کوئی بھی رشتہ دیکھ کر فوراً سے اس کی شادی کروا دے، اور پھر اس طرح سے اس کا رشتہ میرے بھائی کے ساتھ طے ہو گیا تھا۔ لڑکی کسی سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی کیونکہ جو کچھ اس کی زندگی میں ہو چکا تھا اس کے بعد تو وہ نہ تو کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی کہیں آتی جاتی تھی۔ وہ یہی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے گھر والوں نے زبردستی کی تھی۔ اس کی بھابھی نے اس کے بھائی نے دھوکہ دیا تھا۔ اس کی بھابھی اپنی بہن سے ہم لوگوں کی بات کرواتی تھی۔ ان لوگوں کا یہی ارادہ تھا کہ جیسے ہی یہ شادی ہوگی تو اس کے بعد وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر دوسرے شہر چلے جائیں گے۔ اس طرح سے اس کی اس لڑکی سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور ساری دولت بھی اس کے بھائی کے قبضے میں آ جاتی۔ اس کے بھائی کی تو پہلے دن سے ہی نظر دولت پر اور جائیداد پر تھی۔ وہ کسی صورت میں اس لڑکی کو کچھ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی بہن کو پاگل قرار دے دیا تھا اور اسے کمرے میں بند رکھتا تھا، اور اب تو اسے گھر سے نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ اور پھر اس کی شادی ہو گئی تھی اور وہ ودا ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ ہم لوگوں کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی،
लेकिन जिस मोहल्ले में वह रहती थी वहाँ लोग यही जानते थे कि ये लड़की दिमागी मरीज है। उसी मोहल्ले वाले में से किसी एक ने हमारे घर फ़ोन करके यही बता दिया था कि ये लड़की पागल है और इसके घर वालों ने धोखे से इसकी शादी हमारे घर कर दी है। उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया गया था। मेरी मम्मी ने उसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया था। उसने मेरी मम्मी को बहुत बार बताने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी मम्मी ने कभी उसकी बात सुनने की कोशिश ना की थी। कोई ज़रूरी महसूस नहीं की थी कि उनके दिमाग में तो ये बात के बैठ चुकी थी कि ये लड़की पागल है और कुछ भी कर सकती है। मैंने सब लोगों को पूरी हकीकत बता दी थी और मेरी मम्मी पापा और भाई परेशान और हैरान हो गए थे। कोई अपने सगे रिश्ते के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हम उसके साथ हमदर्दी थी, लेकिन उसका दुख भी बहुत बड़ा था। हम चाह कर भी उसके दुख को कम नहीं कर सकते थे। मेरी मम्मी ने उसके सर पर हाथ रखा और उसे यही कहा था कि हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जो हम लोगों ने सच जानने की कोशिश ना की और उसे कमरे में बंद कर दिया था। हम लोगों ने उसे यही कहा था कि हम हर हाल में उसका भरपूर साथ देंगे, जबकि मेरे भाई ने उसे इस बात का यकीन दिलाया था कि वह कभी भी उसको साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, हर मामले में उसका साथ देंगे। वह लड़की वाकई में बहुत मासूम थी, इसीलिए तो अपने भाई और अपनी भाभी और उन लोगों की साजिश में शिकार हो गई थी। अब हम लोगों को कैसे भी करके अपनी भाभी को इंसाफ दिलाना था और हम सब लोग उसके साथ। मेरे भाई की जैसे ही सारी हकीकत मालूम हुई थी तो वह खामोश होकर बैठने वालों में से तो नहीं था। कोई इंसान किसी पर इतना जुल्म कर जाए और कोई उससे हिसाब ना मांगे, ऐसा कैसे मुमकिन था। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी और पुलिस ने उनके भाई और भाभी को अरेस्ट करने शुरू कर दिया था और जल्दी उन्होंने तलाश कर लिया था। तो फिर क्योंकि पुलिस वाले मेरे भाई के दोस्त थे और फिर उन तीनों को उनके लिए सज़ा भी मिल चुकी थी। एक तो उन लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया था और दूसरा उस शख्स ने अपनी छोटी बहन के हिस्से को सारी जायदाद पर अपना कब्जा कर लिया था और जायदाद जो उसकी थी ही नहीं, लेकिन उसने उस मामूली लड़की से छीन ली थी और उसकी भाभी का भी, जिसने उस पर इतना जुल्म किया था। कानूनी मुताबिक उन लोगों को उनके किए हुए की सज़ा मिल गई थी, जबकि मेरे भाभी को उनके पाप की सारी जायदाद वापस मिल चुकी थी और अब ये जायदाद उससे कोई भी नहीं छीन सकता था। हम लोगों ने उसे इंसाफ दिलवाने के लिए बहुत कोशिश की थी और आखिरकार हम उसमें कामयाब हो गए। जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में हो चुका था हम उसे बदल नहीं सकते थे, लेकिन ये कोशिश ज़रूर कर सकते थे कि उसकी आगे की ज़िंदगी खूबसूरत हो। हम लोगों ने उसे यही कहा था कि अगर वह इस रिश्ते को निभाना चाहती है और हमारे घर में रहना चाहती है तो हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर वो हम लोगों को छोड़कर जाना चाहती है तो वो जा सकती है, हम उसे मजबूर नहीं करेंगे। ये फैसला भी उसका ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने भी उसके साथ अच्छा नहीं किया है, जबकि उसका कहना था कि हम लोगों ने उसकी मदद की है। ऐसे में वह कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएगी और हमारे अलावा उसका कोई है ही नहीं। वो यहीं पर हमारे साथ ज़िंदगी गुजारेगी। मेरे भाई ने उसे दिल से कबूल किया था। जो कुछ भी हुआ था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी जो औलाद थी मेरे भाई उसे भी कबूल करने के लिए तैयार थे, मगर वो बच्चा इस दुनिया में आते ही इस दुनिया से चला गया था। मेरी भाभी बहुत दुखी हो गई थी, मगर भाई ने उन्हें अपनी मोहब्बत से संभाल लिया था और अब वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे थे। मेरी मम्मी भी मेरे भाई भी से बहुत मोहब्बत से पेश आती थी और भाई भी उनसे बहुत मोहब्बत करने लगे थे। थोड़े ही वक्त के बाद हमारे घर में कुछ खबरी आई थी, जिस पर सभी लोगों ने बहुत खुशियाँ और सबसे ज़्यादा मेरे भाई ने खुश हुए थे। इस कहानी को बताने का मकसद यही था कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई भी दूसरा मर्द उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता है और उसे सज़ा दी जाती है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं होती। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं
جن کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے، لیکن ہم جانتے ہوئے بھی ان کی مدد نہیں کر پاتے اور نہ ہی ان کے حق کے لیے آواز اٹھاتے۔ ہر انسان کی زندگی جینے کا پورا حق ہوتا ہے اور یہ حق اسے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ تو دوستوں، کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، دوستوں میں شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔